ذکر وفاتہ رضی اللہ عنہ، حضور کی وفات کا بیان۔ آپ کے صاحبزادہ سید عبد الوہاب نے اپنے والد ماجد شیخ ابو محمد عبد القادر رضی اللہ عنہ سے آپ کے مرض الموت میں آپ سے وصیت کی خواہش کی، بس آپ نے ان سے فرمایا تم اپنے اوپر اللہ کے تقوی اور طاعت کو لازم پکڑو، اس کے سوا نہ کسی سے ڈرو اور نہ کسی سے امیدواری کرو، اور اپنی کل حاجتوں کو اللہ عز و جل کی طرف سونپو اور حاجتیں اسی سے طلب کرو اور اس کے سوا کسی پر بھروسہ نہ کرو اور تمہارا اعتماد اسی پر ہو۔ توحید کو لازم پکڑو، توحید کو لازم پکڑو، توحید کو لازم پکڑو، تمام عبادتوں کا مجموعہ توحید ہے۔ اور آپ نے مرض الموت میں ارشاد فرمایا جب قلب اللہ عز و جل کی معیت میں درست ہو جاتا ہے تو کوئی چیز اس سے خالی اور کوئی چیز اس سے باہر نہیں ہوتی ہے۔ میں سراپا مغز ہوں، چھلکا نہیں ہوں۔ اپنی اولاد سے فرمایا میرے گردا گرد سے ہٹ جاؤ، دور ہو جاؤ، پس میں ظاہر میں تمہارے ساتھ ہوں اور باطن میں تمہارے غیر کے ساتھ ہوں۔ میرے اور تمہارے اور تمام مخلوق کے درمیان میں اس قدر دوری ہے جیسے کہ آسمان و زمین کے درمیان میں، پس تم میرا کسی پر قیاس نہ کرو اور نہ مجھ پر کسی دوسرے کا قیاس کرو۔ اور فرمایا میرے پاس تمہارے غیر حاضر ہوئے ہیں، بس تم ان کے لیے وسعت دے دو اور ان کے ساتھ ادب کرو۔ اس جگہ بڑا ازدحام ہے، تم ان پر جگہ تنگ نہ کرو۔ آپ کے بعض صاحبزادوں نے مجھ کو خبر دی کہ حضور بتحقیق فرماتے تھے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، اللہ مجھے اور تمہیں بخشے اور میرے اور تمہارے اوپر توبہ ڈالے، تم خدا کا نام لے کر غیر رخصت کیے گئے آؤ۔ آپ نے یہ ایک دن اور ایک رات فرمایا اور فرمایا تمہارے اوپر افسوس، میں کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتا ہوں اور نہ کسی فرشتہ کی اور ملک الموت کی۔ اے ملک الموت تم علیحدہ ہو جاؤ، ہمارے لیے تمہارے سوا وہ ذات ہے جو کہ ہماری تولیت فرمائی ہے۔ یہ کہہ کر آپ نے بڑی چیخ ماری، اور یہ واقعہ اس دن کا ہے جس دن کی شام کو آپ نے وفات پائی۔ آپ سے کسی صاحبزادے نے آپ کا حال دریافت کیا، پس ارشاد فرمایا مجھ سے اس وقت کوئی کچھ نہ پوچھے، میں اس وقت علم الہی میں کروٹیں بدل رہا ہوں۔ اور آپ نے اپنے صاحبزادہ عبد الجبار سے فرمایا تم سو رہے ہو یا جاگ رہے ہو، تم میرے اندر ہو جاؤ، یقیناً بیدار ہو جاؤ گے۔ آپ کے پاس حاضر ہوا اور آپ کے پاس آپ کی اولاد میں سے ایک جماعت موجود تھی، اور آپ کے صاحبزادہ عبدالعزیز جو کچھ آپ فرماتے تھے لکھ رہے تھے۔ مجھے دیکھ کر فرمایا قلم کاغذ عفیف کو دے دو تاکہ وہ لکھے، پس میں نے لے لیا اور لکھنے لگا۔ قریب ہے اللہ کے تنگی کے بعد آسانی پیدا کر دے گا، تم اخبار صفات الہی کی طرف جس طریقے پر وہ آئی ہیں عبور کرو۔ حکم بدلتا ہے اور علم متغیر نہیں ہوتا ہے، حکم منسوخ ہو جاتا ہے اور علم منسوخ نہیں ہوتا ہے۔ اللہ کا علم اس کے حکم سے کم نہیں ہوتا ہے۔ اور مجھے آپ کے دو صاحبزادہ سید عبد الرزاق و موسیٰ نے خبر دی کہ آپ اپنے ہاتھ کو اٹھاتے اور کھینچتے اور کہتے تھے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تم توبہ کرو اور صف میں داخل ہو جاؤ، میں اس وقت تمہارے پاس آتا ہوں۔ اور آپ فرماتے تھے تم نرمی کرو، پھر اس کے بعد آپ کے پاس حق اور سکرات موت آ گئی۔ اس وقت آپ فرماتے تھے کہ میں مدد لیتا ہوں اس معبود برحق سے جو کہ زندہ ہے اور مرے گا نہیں، اور جو فوت سے نڈر ہے۔ پاک ہے وہ ذات جس نے قدرت سے خلق پر غلبہ پایا اور بندوں پر موت کے سبب سے غالب ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
آپ کے صاحبزادہ سید موسیٰ نے خبر دی کہ جب آپ نے لفظ تعزز فرمایا اس کو آپ کی زبان مبارک صحیح طور سے ادا نہ کر سکی، پس آپ اس کو برابر دہراتے رہے یہاں تک کہ آپ نے سختی کے ساتھ اپنی آواز کو بڑھایا اور صحت کے ساتھ زبان سے لفظ تعزز فرمایا، پھر کہا اللہ اللہ اللہ، پھر آپ کی آواز پست ہو گئی اور آپ کی زبان تالو سے ملی ہوئی تھی، پھر آپ نے انتقال فرمایا، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ ان سے راضی ہوا اور ہم سے ان کو راضی کر دے، آمین۔ والحمد للہ رب العالمین والصلاة علی سید الانبیاء محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ یہاں کتاب الفتح الربانی یعنی فتوح ربانی کا اختتام ہوتا ہے۔